بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ خبر جناب علی یہ ہے کہ رات کو آئینی ترمیم ہو گئی ہے، آدھی رات کو ہوئی، 12 بجے کے بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی کے اندر یہ عمل شروع ہوا، جہاں پہ معمول میں لمبی چوڑی تقریریں کی گئی، جس کے بعد رات کو ہی شہباز شریف نے دستخط کر کے اس کی توثیق کے لیے یا اس کے اوپر دستخط کرنے کے لیے ایوان صدر بھیج دیے۔ پھر خبر ملی کہ آج یہ ہوں گے، دستخط ہوں گے۔ پھر پتہ چلا کہ زرداری پاکستان میں موجود نہیں ہے، تو آج دستخط کرنے والی جو سمری ہے وہ یا تقریب ہے وہ فی الحال ملتوی کر دی گئی ہے۔ لیکن چونکہ اب یہ ترمیم ہوئی ہے تو اس ترمیم کے حق میں 225 ووٹ قومی اسمبلی کے اندر پڑے ہیں۔ تو 225 ووٹوں میں سے کون کون سے لوگ ایسے ہیں، ذرا پہلے وہ بتا دیتا ہوں، پھر بری خبروں کی طرف چلیں گے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون سے، کیونکہ دعویٰ کیا جا رہا تھا وہ ووٹ نہیں کریں گے، انہوں نے ووٹ نہیں کیا، اور پھر کون کون سے ایسے لوگ ہیں جو تحریک انصاف سے یا کسی اور جماعت سے تھے جن کے متعلق کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس طرف گئے، منحرف ہوئے یا پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی۔ مسلم لیگ نون کے ایک رکن جو ہیں عالم داد لالیکا، یہ ان کے ایم این اے ہیں، انہوں نے ووٹ نہیں کیا۔ نمبر 2 اگر یہ دیکھا جائے، اور وہ سب سے زیادہ قابل تعریف بھی اور داد دینے والے بھی ہیں، وہ ہے عادل بزئی۔ اب یہ جیت کے تو تحریک انصاف کے آئے، لیکن ان کو کھاتے میں ڈالا گیا نون لیگ کے، تاکہ ان کا ووٹ لیا جائے، ان کے پلازے گرائے گئے، بہت کچھ کیا گیا، اور عادل بزئی کے خلاف پھر ڈی سیٹ کرنے کے لیے باقاعدہ ریفرنس بھی بھیجا گیا، لیکن یہ نوجوان ڈٹ کے کھڑا رہا اور اس نے بالکل بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا۔ تو عادل بزئی چونکہ نون لیگ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا تھا، ہے وہ تحریک انصاف کا، اگر نون لیگ کی طرف سے نہیں ووٹ دیا تو بھی بات، اگر تحریک انصاف کی جانب سے ڈٹ کے کھڑے رہے تو بھی انہوں نے ووٹ نہیں دیا۔ اب عادل بزئی کو جب ووٹ دینے کی باری آئی تھی تو ایون کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے اندر سے مخالفت ہوئی تھی، تو اعظم سباتی نے ان کا نام ریکمینڈ کیا تھا، تو اعظم سباتی نے پھر کہا آپ ان کو ٹکٹ دیں، یہ لوٹا نہیں ہوگا، اور وہ نوجوان واقعی لوٹا نہیں ہوا اور اس نے اپنا سارا نقصان برداشت کر لیا ہے۔ اب یہ تو ہو گئے جو ممکنہ طور پہ جن کے کہا جا سکتا ہے جی تحریک انصاف نون لیگ کے، اب اس میں صرف عالم داد لالیکا ہی مانا جائے گا نون لیگ کا، باقی بزئی تو ظاہر ہے تحریک انصاف کے۔ اب آتے ہیں اس بات سے کہ کون کون سے لوگ جو ہیں وہ تحریک انصاف کے گئے، کیونکہ حکمران اتحاد کے پاس قومی اسمبلی میں 212 سیٹیں ہیں اور 8 سیٹیں 8 ووٹ ان کو مل گئے مولانا صاحب کی جماعت سے، تو اس طریقے سے ان کو 220 ووٹ مل گئے۔ 220 ووٹوں میں سے 5 ووٹ ان کو اور ملے، تب جا کے یہ 225 بنے۔ اب وہ 5 ووٹ کون سے ہیں وہ آپ کو بتانا ضروری ہے۔ اس میں ایک تو جناب علی اورنگزیب کھچی ہیں، ان کا نام کافی عرصے سے آ رہا ہے، اور یہ ایون ہماری کولیگ سمینہ پاشا صاحبہ کو نوٹسز بھیج رہے تھے اس بات کے اوپر کہ جناب میرا نام تو اس میں شامل نہیں ہے، اور باقی سب لوگ جو ہیں، تو اورنگزیب کھچی جو ہیں یہ شامل ہوئے۔ مبارک زیب خان جو تھے تو آزاد، لیکن یہ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جن کی جان لی گئی تھی رہنما ان کے بھائی تھے، اور یہ عمران خان کے نام کے اوپر جیت کے آئے، تحریک انصاف کا ووٹ لے کے آئے۔ تو مبارک زیب جو خان ہیں باجوڑ سے، انہوں نے بھی رات کو مسلم لیگ نون کے حق میں اور حکومت کے حق میں ووٹ دیے۔ پھر چودھری عثمان علی ہیں جن کا تعلق ساہیوال سے ہے، انہوں نے بھی ووٹ رات کو حکومت میں دیا۔ دیکھیے ایک کہا جاتا ہے کہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، دیہات میں ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے نیا، جس کو اردو زبان میں حلف کہتے ہیں، اوتھ کہتے ہیں، کہ قرآن پاک کے اوپر آپ اوتھ لیتے ہیں، حلف لیتے ہیں۔ گاؤں میں لڑائی ہو جائے، قتل ہو جائے، کوئی کتنا بڑا جرم ہو جائے، اگر میں نے تسلی کرنی ہو تو پنجاب کے دیہاتوں میں کہا جاتا ہے کہ تسی سانو نیا دے دیو، جس کا مطلب ہوتا ہے آپ قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہمیں حلف دے دیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو اگر کوئی جھوٹا بھی حلف دے تو اس کے بارے میں باتیں ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹا نیا یا حلف دیتا تھا تو کالی اندھیری آتی تھی، بہت کچھ ہوتا تھا، تو لوگ اس کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ اب یہ جو عثمان ہے، یہ جو ساہیوال سے ایم این اے ہے، اس نے قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے اوتھ دیا ہوا ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ رہوں گا۔ اب مجھے یہ بتائیے جو شخص قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی اپنی بات سے مکر جائے، جیسے بھی اس نے کیا، تو اب اس دنیا میں پھر کس کا اعتبار کیا جائے؟ تو یہ موصوف تیسرے نمبر کے اوپر ہو گئے، اور یعنی عثمان جو ہے۔ اس کے بعد جناب علی ایک اور جو ظہور الہی قریشی ہیں، ظہور حسین قریشی، یہ بھی جو ہے اس میں چلے گئے حکومت کی طرف۔ پھر
گجرات سے ایک صاحب جیتے جن کا نام الیاس چودھری ہے، اور الیاس چودھری جو ہیں یہ جیتے تو پی ٹی آئی کی مدد سے، پھر ان کو بھی شامل کیا گیا کاف لیگ میں. اب ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ میں پی ٹی آئی کے اندر ہوں، اور یہ تو عمران ریاض خان کو بھی باقاعدہ نوٹسز بھیجتے تھے کہ آپ نے میری تک عزت کی ہے. لیکن انہوں نے بھی رات کو ووٹ جو ہے وہ اس حکومت کے حق میں دیا ہے. تو اسی طریقے سے ان سب لوگوں نے وہاں پہ ووٹ دیا، اور پھر خواجہ آصف رات کو قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ جو 4 ایم این ایز آئے ہیں انہوں نے آزاد الیکشن لڑا ہے، پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا. آپ غلط بیانی کر رہے تھے. چودھری عثمان، اورنگزیب کھچی اور چودھری الیاس نے تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑا اور جیتے. مبارک زیب جو ہیں وہ بات درست ہے، اور ظہور قریشی وہ آزاد حیثیت میں تھے لیکن انہوں نے بھی تحریک انصاف کا ووٹ لیا. اور یہ سب ہونے کے بعد اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ اب ہو کیا سکتا ہے. ہو یہ سکتا ہے سب سے پہلے تو اس آئینی ترمیم کو چیلنج کرنے کا سوچا جا رہا ہے، اور اس میں تحریک انصاف بھی رات سے کہہ رہی ہے. اب مسلم لیگ نون کہتی رہے، وہ کہتا نہیں یہ جو ہم نے آئینی ترمیم کیا نا، یہ جو ووٹ کو عزت دو کا ہم نے نعرہ لگایا تھا یہ وہ ہے. دیکھیے یہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو ذبح کر دیا گیا ہے، اور آج اس کے اوپر جو ایکسپریس ٹرائبیون نے ہیڈ لائنز لگائی ہیں، لکھا ہے کہ جوڈیشریز ونگز کلپڈ، یعنی عدلیہ کے پر کاٹ دیے گئے ہیں. نہیں، یہ عدلیہ کے پر کاٹے نہیں گئے، یہ پاکستان کی عدلیہ کو ذبح کر دیا گیا ہے. اور اس کا کریڈٹ قاضی فائز عیسیٰ کو اس طریقے سے جاتا ہے کہ آپ نے 63A کا بر وقت فیصلہ سنایا جو آپ کہتے ہیں کہ اس کا ٹائمنگ سے تعلق نہیں ہے، اور حکومت کو آسانی رہی لوگوں کو توڑنے میں، اپنے ساتھ ملانے میں. جو دو لوگ سینٹ میں آپ نے توڑے، نسیمہ احسان اور سینیٹر قاسم رونجو، اور 5 لوگ آپ نے قومی اسمبلی میں توڑے. اختر مینگل صاحب نے تو اپنی جماعت کے دونوں سینیٹرز کو کہا ہے کہ آپ استعفیٰ دیں ورنہ یہ نہ کہیے گا ہمیں پارٹی سے برطرف کر دیا گیا. تو اب وہی قاضی صاحب کے بارے میں خواجہ آصف جب یہ کہیں کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ جو ہیں وہ عزت کے ساتھ گھر جا رہے ہیں تو پھر ہنسی آتی ہے. پاکستان کی عدلیہ کو ذبح کرنے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کردار یاد رکھا جائے گا، اور قاضی فائز عیسیٰ کو جسٹس منیر سے بھی بدترین کردار کے طور کے اوپر یاد رکھا جائے گا، جنہوں نے پوری کی پوری سہولت کاری کی، اور اس سہولت کاری کے نتیجے میں پاکستان کے پورے نظام کو جو ہے وہ کیا گیا. اب اس بات کے حوالے سے 2 خبریں ہیں. ایک تو جناب نواز شریف واپس پہنچ گئے. پہلی خبر یہ ہے کہ حافظ نعیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدلیہ پر قبضہ جمانے کے لیے کارروائی بڑے عرصے سے جاری تھی، آئینی ترمیم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے سے متعلق مشاورت کر رہے ہیں. اب تحریک انصاف بھی ہو گئی، حافظ نعیم صاحب بھی ہو گئے. اور دوسری بڑی خبر کیا ہے، آج سہیل وڑائچ نے اپنے مضمون میں جو دعویٰ کیا، حالانکہ ابھی اس ترمیم کی سیاہی بھی سوکھی نہیں ہے، اور جو آدھی رات کو ووٹ ڈالتے رہے اس کارروائی میں وہ ابھی تک سو کے بھی نہیں اٹھے ہونے. تو اب آج سہیل وڑائچ نے لکھا کہ 2 سال کے لیے قومی حکومت بننے کا امکان ہے، جس میں کمزور تحریک انصاف، ناکام نون لیگ، مقتدرہ کی 2 فیورٹ سندھی جماعتیں پیپلز پارٹی اور متحدہ کے علاوہ جے یو آئی اور دوسری جماعتیں شامل ہیں. متوقع وزیر اعظم ایک اہم وزیر بلاول اور شاہد خاقان عباسی میں سے کوئی ہو سکتا ہے. یعنی اب ان کے مطابق ابھی آئینی ترمیم کی سیاہی بھی سوکھی نہیں ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں جی قومی حکومت آ رہی ہے. بھائی مسلم لیگ نون نے کون سی خدمات، آج سہیل وڑائچ نے ان کے لیے ناکام لیگ کا لفظ استعمال کیا ہے، اور ہمیں بتایا ہے کہ اب طاقتوروں کی 2 فیورٹ جماعتیں ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے اور ایک متحدہ ہے. تو چلیں وہ اہم وزیر ہو سکتا ہے کہ محسن نقوی وزیر اعظم بنانا ہوگا تو بنا لیجئے، محسن نقوی بنایا جائے یا بلاول بنایا جائے ایک ہی بات ہے، یہ انہی کے فیورٹ ہیں اور انہی کے آج کل لائن کے اوپر چل رہے ہیں. اب ایک خبر اور ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے اوپر اڈیالہ جیل میں جو ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے وہ تا حکم ثانی عائد کر دی گئی ہیں. پہلے تو چلے دن تھے نا، اس دن تک اور اس دن تک، اب ایسا نہیں ہوگا، اب وہ مزید پابندی رہے گی. اور اس بیچ میں آج چونکہ حکومت کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 22 تاریخ تک آپ نے کرنا ہے نئے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو نظر ثانی کی درخواست ہوگی مخصوص نشستوں کی، وہ بھی اس کے آئینی ترمیم کے نتیجے میں آئے گی کہ نہیں آئے گی. آج ججز کہہ رہے تھے کہ ابھی تو ہمیں بھی اس آئینی ترمیم کو سمجھنا پڑ رہا ہے. تو جب تک یہ اپڈیٹس ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.